والسلام. أما بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وهو قربۃ لکم إلی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الإثم. رواہ الترمذی. اے صحابیوں، اے امتیوں، رات کا جاگنا اپنے اوپر لازم بناؤ. صحابیوں، رات کو اٹھو، اللہ کا ذکر کرو. یہ علیکم امر بھی استحباب کے لیے ہے. حضور ترغیب دے رہے ہیں جتنا آپ سے ہو سکے رات کو جاگو، اللہ کو یاد کرو. اس میں کیا فائدہ ہے؟ اب وہ فائدے بیان کر رہا ہے. یہ حدیث ایک جامع حدیث ہے. تہجد کی فضیلت میں ایک حدیث اور بہترین حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فائدے بیان کیے. نمبر اول، فإنہ دأب الصالحین قبلکم. تم سے پہلے جو نیکوکار گزرے، اللہ والے گزرے، دیندار گزرے، پرہیزگار گزرے، صلاح و رشد والے گزرے، اچھے انسان، یہ ان کا طریقہ ہے. رات کو جاگنا، تہجد پڑھنا، رات کے اندھیرے میں اللہ سے مشغول ہونا، یہ اللہ والوں کی صفت ہے. تم سے پہلے جو صالح لوگ گزرے، یہ ان کی روش ہے. ہر قسم کے لوگوں کا ایک اپنا شعار ہے، اپنا طریقہ کار ہے. پھر اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے رات جاگنا، رب کو یاد کرنا. دیکھ، اس میں وہ ترغیب ہے کہ آپ بھی اللہ والے بنیں، صالحین کی فہرست میں اپنے آپ کو داخل کریں. نفس کے لیے مشکل ہے، یار سے یاری کے لیے بہت بہترین ذریعہ ہے. نمبر 2، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. یہ تمہیں رب سے ملانے والا بہت زیادہ ہے، اللہ سے قریب کرنے والا بہت زیادہ ہے. قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. کہنا یوں تھا، مقرب لکم الی ربکم. یہ رات کا جاگنا تمہیں اللہ کے قریب کرنے والا ہے، قریب کرنے والا. اسی صیغہ صفت اسم فاعل کی جگہ پر مصدر مستعمل ہوا. قربتن مانا بہت زیادہ قریب کرنے والا، مبالغہ کر دیا اس میں. ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی جو بولتے ہیں وہ دیکھ کر بولتے ہیں. ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہوتا ہے. ایک ایک لفظ میں بڑے اسرار، رموز، حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں. قربتن کا لفظی معنی ہے قریب کرنا. پھر ایک اور قربت ہے جو کہ عبادت اور ثواب کے لیے مستعمل ہوتا ہے، وہ ایک اصطلاح ہے. قربت مصدر بھی ہے،
لفظی معنی قریب کرنا، قریب ہونا، لیکن یہاں مبالغہ کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی کیا ہم تجھے کہیں گے یہ قریب کرنے والا، یہ ایسا عمل ہے جو سر سے پاؤں تک بس قریب کرنے والا ہے، سارے کا سارا قریب کرنے والا ہے۔ یہ بنا اسی قریب کرنے کے لیے ہے، چوٹی تک یہ اسی کام کا ہے، چوٹی تک۔ یہ قربتن یہی فائدہ دے رہا ہے، قربتن۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ رات کو جاگنا تمہیں تمہارے رب کا یار بنانے والا ہے، محبوب بنانے والا ہے، دوست بنانے والا ہے۔ دوست قریب ہوتا ہے، محبوب قریب ہوتا ہے، پیارا بنانے والا ہوتا ہے۔ اتنا جاگتا رہ، اتنا عبادت کرتا رہ، جب اس کا پکا دوست بن جا، پھر وہ تجھے خود حفاظت کرتا رہے گا، تیری نگہبانی کرتا رہے گا، تیرے ظاہر بھی سنبھالے گا، تیرا باطن بھی سنبھالے گا، تیری دنیا بھی سنبھالے گا، تیرا دین بھی سنبھالے گا، تیرا کام بھی سنبھالے گا، تیرا نام بھی سنبھالے گا۔ یار جو ہوا، یار جو ہوا، پیار جو ہوا، پیار جو ہوا، تجھے یاروں کا پتہ نہیں؟ کسی آدمی کے سامنے اس کے پکے یار کو برا کہو، پھر دیکھ کیا ہوگا۔ یاری لگائی کہ پتہ نہیں یاری کیا ہوتی ہے، یاروں سے پوچھو کہ یاری کیا ہوتی ہے، کبھی تو کسی سے یاری تو لگ گئی۔ عام لوگوں کو کیا پتا کہ یاری کیا ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی یاری کیا ہوتی ہے، وہ مانتے ہی نہیں، ان کو کیا پتا ہے یاری کا۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، نمبر 3، سبحان اللہ، وہی یہاں نظر لایا، گناہوں کا بہت زیادہ مٹانے والا ہے۔ یہ رات کو جاگنا نہیں، تہجد پڑھنا، گناہوں کو بہت زیادہ مٹانے والا ہے۔ یہاں بھی کہنا مکفرتن تھا، اس میں فاعل ہے مکفرتن، لیکن حضور نے یہاں مغفرتن کہا۔ مغفرتن مصدر میم، بین السطرین لکھا ہوا ہے مصدر میمیہ، مانا مٹانا، گناہوں کو مٹانا، اس میں اتنا زیادہ ہے۔ یہ پینسل کے لفظوں کو مٹانے کے ربڑ ہوتے ہیں، ربڑ کی قسمیں ہیں، کچھ سادے، کچھ درمیانے اور کچھ اعلیٰ عمدہ اچھے۔ تو پھر کہا کہ یہ رات کو جاگنا نہیں، ذکر کوئی بھی ہو گناہوں کو مٹاتا ہے، کوئی بھی ذکر ہو، خیرات سے گناہ مٹتے ہیں، ذکر سے بھی گناہ مٹتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرو اس سے گناہ مٹتے ہیں، لیکن یہ رات کو جاگنا تو اس میں کیا سر سے پاؤں تک مٹانے والا ہے، سارے کا سارا، بہت زیادہ۔ کبھی کوئی خطا ہو جائے، رات کو اٹھ کر نفل پڑھ کر پھر رو کر معافی مانگو، اللہ کے فضل سے تیرا گناہ مٹ جائے گا، آسان اس اور کیا بتاؤں۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، تو پھر یہ نفس کو دھونے کے لیے بہترین ہے، گناہ کا تعلق نفس سے ہے، نفس کی شرارت سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو آپ رات کو عبادت کریں گے تو آپ کے نفس کو یہ آگ میں ڈالے گا، آگ میں ڈال کر اس کے زنگ کو اتارے گا تو صاف ہوگا، گناہ کا جو مادہ ہے وہ مادہ ہی ختم ہوتا جائے گا۔
کئی لوگ ہیں گناہ کر بھی نہیں سکتے، کوشش کرتے ہیں پھر بھی دل نہیں ہوتا، وہ اندر بن گیا ہے اس کا، وہ نفس کی اصلاح ہو گئی، ارادہ کرتے ہیں پھر بھی نہیں ہوتا۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، ہاں دیکھو چوتھا نمبر، یہ منہات، اس کو بھی مظہر بنا دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر وہی نہی کا تھا، نہی تو مظہر ہے، نہی نہیں منہات، اس کے لفظوں کو بڑھا دیا، اور زیادہ دو قسم سے مبالغہ کر دیا، ایک تو لفظوں کو بڑھا کر اور دوسرا مظہر بنا کر، یہ تو راز ہے۔ اور گناہ سے بہت زیادہ روکنے والا ہے، پہلے کہا گناہ کو مٹانے والا، گناہ کر لیا یہ مٹاتا ہے اس کو، اب کہا گناہ سے بچانے والا ہے، روکنے والا ہے۔ جو آدمی تہجد پڑھے، رات کو جاگے تو گناہ کر نہیں سکے گا، یہ مطلب یہ ایک ایسا وظیفہ ہے پھر اس سے وہ آدمی گناہ کر نہیں سکے، ہمت نہیں ہوگی، دل میں ایسا اثر پیدا ہوگا۔ ایک تو نفس کو بٹھی میں ڈال دیا، اس میں جو تیزی تھی اس کو ختم کر دیا، نمبر 2 اس کو پھر نور دیا، پانی پلایا، روشن کیا، دل میں طاقت ہو گئی تو اب گناہ کر نہیں سکے گا۔ اور فرمائیں کہ قیام اللیل میں اتنے فضائل ہیں، اتنی برکتیں ہیں۔ علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وهو قربۃ لکم إلی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الإثم، رواہ الترمذی عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے ذکر کرنے، شریعت پر عمل کرنے، اور پھر بالخصوص رات کے وقت تہجد پڑھنے اور کچھ نہ کچھ صالحین کے اذکار سے حصہ لینے کی توفیق عنایت کرے۔